اگر 4 دن عقاب اڑنا چھوڑ دے تو آسمان کبوتروں کا نہیں ہو جاتا۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں۔ روایت کیا ہے صحیح بخاری نے۔ خود کو بیکار مت سمجھو، ستارے بھی تاریکی کے بغیر نہیں چمک سکتے۔ دنیا میں کوئی راز ہمیشہ راز نہیں رہا۔ غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ کامیاب افراد ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انکار کیسے کرنا ہے۔ خوراک کی بجائے دوائی کھانے والا انسان کیا ترقی کرے گا؟ اگر حق کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں مت بجاؤ۔ اپنے راز کی خود حفاظت کرو۔ جس طرح غم دل کو کھا جاتا ہے اور دل غم کو کھا جاتا ہے، اسی طرح ہم وقت کو برباد کرتے رہتے ہیں اور وقت ہمیں برباد کرتا رہتا ہے۔ رات کو روح کے حجابات اٹھتے ہیں۔ انسان کی روح رات کو انسان سے ہم کلام ہوتی ہے۔ خود شناسی اور خود فہمی کے مراحل رات کو آسان ہوتے ہیں۔ رات بہت بڑا راز ہے۔ دل ہاتھ آ جائے تو یہی سب سے بڑا حج ہے۔ اگر زندگی کے راستے میں کانٹے بوتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی نسلیں اس راستے پر لہولہان ہو جائیں گی۔ جب آدمی میں حیا نہ ہو تو وہ جو چاہے کہے اور جو چاہے کرے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا۔ سائیں روز صبح اٹھ کر کہتا ہے، چلو شکر ہے آج بھی آنکھ کھل گئی، ورنہ ایکسپائری ڈیٹ نکلے تو صدیاں بیت گئیں۔ جو لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے، وہ جنت میں ایک ساتھ کیسے رہیں گے؟ سوال بڑا نازک ہے، ذرا غور کیجیے۔ جب اپنوں میں مکار، غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، جب مجھے عشاء کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق پتہ چلا تو میں نے 40 برس کی نماز قضا پائی۔ جس پریشانی کو آپ اہمیت کی غذا نہیں دیتے وہ بھوکی مر جاتی ہے۔ غم سے نجات نہیں بلکہ غم میں نجات ہے۔ محبت دیکھ لی ہم نے زمانے بھر کے لوگوں کی، جہاں کچھ دام زیادہ ہوں وہاں انسان بکتے ہیں۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پر رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریز کو پڑھا دو، عربی اتنی نہیں پڑھی کہ باپ کا جنازہ پڑھ سکو۔ کس قدر فکر انگیز بات ہے۔ خاموش لوگوں کا دماغ بہت با آواز ہوتا ہے۔ جب کبھی آپ صدق دل سے کسی منزل، کسی مقصد کی بلندیوں تک پہنچنے کا تہیہ کر لیتے ہیں، نیت کھری کر لیتے ہیں، تو پھر زمینوں اور آسمانوں کی روحانی قوتیں آپ کی مدد کے لیے آن پہنچتی ہیں۔ خدا جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ کمزور شخص کبھی معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ معاف کرنا مضبوط شخص کا وصف ہے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ ایک عورت آگ سے گزرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے جب سامنے والا اسے عزت دیتا ہو۔ تقدیر سے کیا تکرار، جو کھویا وہ نصیب نہیں تھا، جو ملا ہے بس وہی الحمدللہ۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔